پہلا پوڈ کاسٹ ہے جی یہ میرا، اور میرے جو مہمان ہیں ان کا میں کوئی روایتی تعارف نہیں کراؤں گا۔ میرے ساتھ ہیں آج خلیل الرحمان قمر صاحب، اور لیکن تعارف تو میں نہیں کراؤں گا، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ میں نے انہی کو اپنے پہلے پوڈ کاسٹ کے لیے کیوں چنا۔ تو اس کی وجوہات ہیں۔ وجہ نمبر پہلی یہ ہے کہ میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز پنجاب یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر سٹارٹ کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی میں نے بی ایس آنرز کیا تو میں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر بھرتی ہو گیا، اور میرے اسٹوڈنٹ وہ تھے جو میرے جونیئرز تھے اور ان کے ساتھ میری دوستی تھی۔ تو مجھے پتا چلا کہ ان کے ریلیشن شپ کے بڑے مسئلے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ پرابلمز ہیں، جو اگر کسی سے ڈسکس کرتے ہیں تو لوگ یا تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا کہتے ہیں چھاڑ یار کوئی اور بات کر۔ اسی طرح میں نے 7-8 ماہ پہلے ویڈیوز بنانے کا سلسلہ سٹارٹ کیا، اور میری جو ویڈیوز تھیں وہ زیادہ تر ریلیشن شپ پہ تھیں اور سوشل ایشوز پہ تھیں۔ اس پہ بھی جو لوگوں نے مجھے ان باکسز کیے وہ کچھ ایسے ہی کویشچن ہوتے تھے کہ ہمارا ریلیشن شپ جس میں جو تھا پرائم آپ کہہ لیں کہ سبجیکٹ ہوتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ریلیشن شپ پہ کام کر رہے ہیں سائیکالوجی کی مدد سے، سائیکیٹری کی مدد سے، لیکن وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے معاشرے پہ یا کلچر پہ اس طرح سے بیٹھتی نہیں ہے، اور کوئی سالڈ بات ان کے پاس نہیں ہوتی۔ پھر جب میں خلیل الرحمان قمر صاحب کی فلموں یا ڈراموں کو دیکھتا ہوں تو ان کا ایک ایک ڈائیلاگ جو ہے وہ ایک گھرانے کی، ایک نسل کی اور ایک قوم کی عکاسی کرتا ہوا مجھے نظر آتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں ریلیشن شپ پہ جو لوگ اتنا مجھ سے پوچھتے ہیں یا لوگوں سے پوچھتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں ہوتا، تو میں شاید ان سے پوچھوں۔ ان کے کچھ جو ڈائیلاگز ہیں وہ تو میرے دل پہ لگتے ہیں اور مجھے ان کی بڑی سمجھ آتی ہے، اور جس طرح یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ نازل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان پہ نازل ہوتی ہے وہ بات۔ اور کچھ باتیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی وہ آج ان سے ایکسپلین کروانے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں سر سے پہلا کویشچن کروں گا۔ سر، میں آپ کی آج 2 موویز پہ بات کروں گا۔ میں نے پہلے تو سوچا تھا کہ آپ کی ساری جو ڈراماز ہیں، موویز ہیں، ان پہ بات کروں، لیکن مجھے ایک ایک جملے پہ اتنا زیادہ مواد میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ شاید میں ایک پہ بھی آج اس طرح سے بات نہ کر پاؤں۔ تو سر پہلا ہے پنجاب نہیں جاؤں گی، آپ نے مووی بنائی۔ سر یہ کیوں مووی بنائی؟ آپ کا کیا تھا اس وقت موٹیو، دماغ میں آپ کے کیا تھا جب آپ لکھ رہے تھے کہ میں یہ کیا تخلیق کرنے جا رہا ہوں؟ السلام علیکم ایوری بڑی۔ دیکھیے احمد، جب میں پنجاب نہیں جاؤں گی کے بارے میں سوچنے لگا تو میں ایک چیز بڑی دیر سے ڈسکس کر رہا تھا ٹاپ نوچز سے بھی اور اپنے حلقوں میں بھی، کہ ہم کل 4 صوبے ہیں، ہمارے بیچ میں ہارمونی کیوں نہیں ہے؟ ہارمونی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا اس نے ہمارے بیچ میں وہ تاریں ڈیولپ نہیں کی جن کو ہم تھام کر ایک ہو جاتے ہیں۔ آپ بہت کم سنیں گے، بلکہ شاید ہی مادود چند آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بلوچی نے کسی پنجابی سے اپنی بچی بیاہی ہے۔ اسی طرح اردو اسپیکنگ کا اور پنجابیوں کا ایک انڈسکلوزڈ کانفلکٹ ہے زبان کی بنیاد پر، اور وہ ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی چلی نہیں جاتی۔ تو آئی واز تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ پنجاب کو اسی ایسنس کے ساتھ جس میں پنجابیوں کو somehow the other due to their angry behavior اور یا ان کی لاؤڈنس کی وجہ سے there are people in Urdu speaking who look down upon، اور اسی تناظر میں رکھ کے ایک ریلیشن ڈیولپ کیا جائے جس کی بنیاد ایک پرانی دوستی سے ہو اور پھر وہ کانفلکٹ کھڑا ہو۔ یہی کیا میں نے، وہ ریلیشن ڈیولپ کیا، کانفلکٹ کھڑا کیا اور پھر آپ کو سلوشن دیا۔ بیسیکلی آپ نے سندھ اور پنجاب کی اٹ از ناٹ مائی سندھ پنجاب میں کبھی نہیں کرتا۔ مائی آبجیکٹیو واز آلویز ٹو کیپ 4 provinces اینڈ آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان ان ہارمونی، اور ہارمونی کے لیے میرے پاس جو سب سے پہلا اور آخری اصول تھا اور آخری طریقہ تھا وہ زبان تھی۔
ہوموجینٹی آف لینگویج، ہوموجینیس ہو جانا زبان کے حوالے سے، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ مائی پیپل ان ہینگنگ آن ون اسٹرنگ، یو نو. سر پنجاب نہیں جاؤں میں ایک کریکٹر تھا، ایک تارے والے بابا جی، اس کے بارے میں آپ سے 2 سوال کروں گا، کیونکہ وہ 2 دفعہ اس کریکٹر کو آپ نے پنجاب نہیں جاؤں میں دکھایا، اور بڑے دونوں میں بڑا سالڈ اور بڑی فلاسفیکل باتیں وہ کر کے جو بابا وہ باتیں مجھے یاد دلائیے گا. وہ میں آپ کو بتاؤں گا. سر پہلا یہ تھا کہ ہمایوں سعید جس کا نام فواد ہے، فواد کھگا، وہ ہاں فواد کھگا، وہ دیکھتا ہے ایک تارے والے بابا جی کو اور کہتا ہے کہ لڑکی کے بارے میں بتاؤ نا، لو میرج کرنا چاہتا ہوں ہیر جیسی لڑکی سے. وہ بابا جواب دیتا ہے ہیر مانگ رہا ہے کمینیا، پہلے رانجھا تو بن کے دکھا. تو وہ جواب دیتا ہے فواد بن جاؤں گا. تو وہ آگے سے دوبارہ کہتا ہے بابا کہ بنے گا کیسے، رانجھا کوئی مشیر منسٹر ہے جو تمہارے دادا کی سفارش پہ بن جائے گا؟ پہلے پوچھتے صحیح، پتا تے کر کہ تیرے میں اتنی کوالیفیکیشن ہے کہ نہیں. اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی پوسٹ ہے. اس پہ وہ کہتا ہے جی کہ کس سے پوچھوں. جب وہ کہتا ہے کہ جی پہلے پوچھتے تھے کس سے پوچھوں، وہ کہتا ہے ہیر صاحبہ سے پوچھ. شاید اس لیے کہ اس نے کہا مجھے ہیر جیسی لڑکی چاہیے. ہیر صاحبہ سے پوچھ، کل ان کا عرس مبارک ہے، مزار تے جا. کہتا کل تے میں کراچی جانا ہے. کہتا پھر تو کراچی جا، فقیرہ دے رستے وچ نہ آ. بڑا مطلب پھر تو کراچی جا، فقیرہ دے رستے وچ نہ آ. اچھا سر یہاں پہ مجھے ذرا 2 باتیں سمجھائیں. سب سے پہلی بات اس میں یہ کہ اس کی وہ بابے کی آواز کی ڈبنگ میری آواز ہے. اچھا 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 اس میں بڑا جان تھی اس آواز میں الحمدللہ کہ اس نے بتایا. لیکن مجھے اس میں 2 چیزیں آپ سے سمجھنی ہیں. وہ یہ ہے محبت کیا ہے. آپ کہیں پہ لکھ دیتے ہیں کہ محبت ہو جاتی ہے. میں آپ کو آگے پوچھوں گا. مجھے بتائیے کہاں لکھا ہے. محبت ہو جانے کا لفظ جو ہے یہ بڑا فرسودہ ہے. میں نے محبت کو ڈیفائن کیا کہ محبت وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے. اس نے کہا میں نے کبھی پیار نہیں کیا ہمایوں سعید نے. تو محوش کہتی تو یہ تو 2 لوگوں کے ڈائلاگ تھے. دیکھو یہ میرا تھیسس نہیں تھا، یہ کامن لینگویج تھی جو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں. مجھے تو اپنے تھیسس کی بات، میں تھیسس پہ جب جاتا ہوں تو اس وقت فائٹ چل رہی ہوتی ہے، مکالمے کی فائٹ چل رہی ہوتی ہے. یہ تو غلط العام فکرہ ہے نا. یہ کسی حد تک کہیں تھوڑے سے لحاظ سے درست بھی ہے کہ جب وہ اترتا ہے تو ہوتا ہے نا پھر. لیکن اصل میں جو میں محبت کو ڈیفائن کرتا ہوں تو یہ وہ مہربانی ہے، یہ وہ ملکہ ہے جو ودیعت ہوتا ہے، یہ وہ ولایت ہے جو اترتی ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. تو یہ صرف ان پہ نہیں اترتی جو اس کی خواہش رکھتے ہیں. نو، خواہش رکھنے پر نہیں اترتی. آپ کہیں سیلف کوالیفائڈ ہوتے ہیں. 1 منٹ رک جائیے. پہلے تو ایک بات سمجھیے، محبت کے بارے میں ایک سیریز آف ڈیفینیشنز ہیں میری، کہ محبت جب ہوتی ہے تو اپنے ہونے کا پتہ دیتی ہے، چاہے وہ شخص آپ کے سامنے ہو یا نہ ہو. وہ کہیں ٹھیک اس کے اندر بھی اتر رہی ہوتی ہے، بلحاظ وزن اتنی ہی جتنی آپ کے اندر ہے. آپ اس کو کامن لینگویج کی محبت مت کہیے. ایسے لوگوں کو سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے، وہ اسی ایک شخص کو ڈھونڈتے ہیں، اور ان کا ڈھونڈنا وہی ایک شخص ہوتا ہے. وہ سب کے بیچ میں نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کے بیچ میں ڈھونڈنا اور اس اکلوتی یا اس ایک اکلوتے کو ڈھونڈنے میں فرق ہے. جیسے آپ خدا کو ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ خدا بس ایک ہے. اسی طرح آپ اس شخص کو ڈھونڈتے ہیں کیونکہ اس میں رب دیکھتے ہیں آپ، تو وہ اکلوتا ایک شخص ہوتا ہے. وہ آپ 20-25 کو انٹرویو کرنے کے بعد یا ان کے ساتھ میل ملاپ کرنے کے بعد آپ اس کو نہیں ڈھونڈ پاتے. وہ ایک اچھا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، جس کا نام محبت ہے وہ نہیں ہو سکتا. اچھا ایک لڑکا یونیورسٹی میں جاتا ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے محبت کرنی ہے. یہ دیکھیے آپ کی مہربانی ہے. 10 لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں پی ایچ ڈی جو ہے، اگر اسکرپٹ رائٹنگ کا تعلق اردو کے جاننے، پڑھ لینے اور ڈگری لینے سے ہوتا تو جتنے پی ایچ ڈی اردو ہیں وہ رائٹر ہوتے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹو بی اے رائٹر مینز آپ کو ودیعت ہوگا. وہ میں نے تو کامرس پڑھی ساری عمر، ایڈمنسٹریشن پڑھی ساری عمر.
سمجھے آپ؟ اردو کی کتاب تو میری انا تھی، میں پاس رکھتا ہی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. تو وہ تو مجھ پر میرے پاس تھی. میں ایک کٹر پنجابی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. وہاں تو ٹھیک اردو کا لفظ آج بھی کوئی نہیں بول سکتا. اب میری فیملی میں شاید اب بچے ہیں جو اردو ٹھیک سے اس لیے بول لیتے ہیں کہ ان کا سابقہ مجھ سے پڑتا ہے اور میں کریکشن کرنے کا عادی ہوں. تو مجھے بتائیے کہ یہ اردو کہاں سے آئی؟ یہ اردو اس کی ودیت کردہ تھی اور پھر اس پر تھوڑی بہت میری تپسیا ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں پھر دوبارہ ایک سوال پوچھوں گا کہ محبت ہو جاتی ہے جس طرح یہاں پہ آپ کا جو کریکٹر ہے محبت اترتی ہے، لیکن ہمایوں سعید خود نہیں چاہ رہا کہ اس سے محبت ہو. یار چاہ رہا ہے. وہ دیکھیے، میں نے بزرگوں کی فلم نہیں لکھی کہ وہ وہاں پہ صوفی لوگ ہیں. مجھے اپنی تھیسس تک جانا ہوتا ہے آرڈینری گفتگو کے ساتھ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ محبت جب اس پر اتری وہ دن اور تھا. یو گیٹ می؟ اور شاید اس میں محبت اترنے کے کانسیپٹ سے زیادہ ایک ریلیشن کو بچانے کے لیے جو اس کے وہ ملکہ ودیت ہوا وہ بہت وہ تھا. یہ اس لیول کا عشق نہیں تھا. یہ تو میں نے ریلیشن بچانے کا ایک گور ڈھونڈ کے دیا آپ کو. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گناہ مرد کرنے کا عادی ہے. مرد از مینوفیکچرڈ ایز سچ. وفاداری کو بچانے کا سب سے بڑا جو سہرا ہے وہ ہمیشہ عورت کے سر پر باندھا جاتا ہے، اور میں باندھوں گا کیونکہ وہ حیا اور وفا ہم نے عورت سے سیکھی ہے. مرد کے اندر یہ مینوفیکچرڈ کم ہوتی ہے. دوسرا میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم محبت والے لوگ یا بیبو جی جس پر ایمان لے آئے اس کے حکم پہ جان دے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اور میں ایک ایڈیشن یہ کروں گا کہ اگر جس سے ہم محبت کر رہے ہیں وہ غلط بھی ہے تو ہم اس کی حکم پہ جان دے دیں گے. ابھی اس محبت کو جو بیبو جی والی ہے اس کو سمجھ لیجیے. بیبو جی کی اپنا شوہر سے عشق تھا جس کو میں محبت کہتا ہوں، جو کہ مووی بہرحال نظر نہیں آیا ہمیں. نہیں، اس کا میں شوہر اس کا مر چکا تھا، میں اس سے اب ڈانس تو نہیں کروا سکتا تھا نا. محبت ایسے لوگوں کی جو بزرگ ہوں، ان کی محبت لفظوں میں اور ان کے ایکشن سے ڈٹرمن کی جاتی ہے. تو بیبو جی نے جس شخص سے عشق کیا جس کا نام لطیف تھا، لطیف کھگا، اس کی محبت تھی اپنے یار سے. اور محبت کرنے والے اپنے محبت سے متعلق اپنے محبوب سے متعلق لوگوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں. یہ ان کا عشق کا وتیرہ تھا کہ ہم محبت والے لوگ ہیں. جہاں کیا تھا آگے؟ جس کی محبت پر ایمان لے آئے، جس کی محبت پر ایمان لے آئے اس کے حکم پہ جان اس کے حکم پر جان دے آئے. تو دس واز واٹ شی واز ڈوئنگ واز فار لطیف کھگا. اچھا، ایک اور اس کے فوراً بعد ہی سیکوینس میں بات ہو رہی ہے تو وہ مہوش حیات کسی لڑکے کا بتاتی ہے جس کے ساتھ وہ پڑھتی ہے باہر. بیبو جی پوچھتی ہے اس کا حسب نسب تو بتاؤ مجھے. Oh yes. کہتی ہے حسب نسب آج کل کون پوچھتا ہے؟ مہوش حیات اس کو جواب دیتی ہے. بیبو جی کہتی ہے کیوں ڈریس خریدنے جاتی ہو تو اس کا برانڈ نہیں پوچھتی؟ اور پھر دوبارہ کہتی پوچھتی ہو نا تو حسب نسب لڑکے کا برانڈ ہوتا ہے. اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے برانڈ سے کیا مراد ہے؟ لیٹ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برانڈ سے مراد ہے ایک مہنگی چیز. میں ذرا کوشچن اگر آپ مجھے اجازت ہے کمپلیٹ کر لیں. ایک مہنگی چیز، ایک ایسی چیز جس کا پامپ اینڈ شو ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ مراد ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کسی مشیر منسٹر کا بیٹا ہوگا تو اس سے محبت کرنی ہے، کوئی CSS افسر ہوگا تو اس سے محبت کرنی ہے، کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہوگا اس سے محبت کرنی ہے. یا محبت ہمیں گلی پہ، کیونکہ حسب نسب تو پھر اگر آپ کریں گے تو پھر ہم فیملی ٹری دیکھیں گے کہ باپ کیا تھا. آپ نے حسب نسب کو غلط کنسٹرو کیا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے. یہ نارملی کی تو میں نارملی لکھتا ہی نہیں. پہلے تو ایک بات یاد رکھیے کہ میری ہر بات میں معنی ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا ہوتا ہے. پہلے تو بیبو جی کا اپنا کریکٹر دیکھو. کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ حسب نسب کی جب بات کرے گی تو وہ کسی مشیر منسٹر کی یا کسی بڑے آدمی کی بات کرے گی جس کو فائنینشلی ساؤنڈ ہو؟ میں آپ کو ایک وہ جو خطبۃ الوداع ہے اس کے الفاظ سناتا ہوں. اور تم میں سے کوئی
کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، کچھ عربی کو اجمی پر، کالے کو گورے پر، یا گورے کو کالے پر. ہاں مگر جو اپنے اخلاق اور تقوی میں بہتر ہیں وہ برانڈڈ ہے. میرے لیے برانڈ ہے آنیسٹ آدمی، حلال کمانے والا آدمی. اوکے، جینون، ٹیکنگ انٹیکٹ دی رسپیکٹ آف دا پیپل. ورنہ اگر آپ دیکھیے وہ از اے بلینئر، ہی گاٹ انسلٹڈ بائی می ان اے وے. تو یہ تھا میرا برانڈ. اچھا، معرفت اور محبت کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ محبت کا تعلق ہی معرفت سے ہے. اگر معرفت کوئی لفظ ہے، اگر میں اس کو مان لوں تو یہ وہی ملکہ ہے جو ودیت ہوتا ہے. میں نے جب کہا کہ محبت اترتی ہے تو معرفت ایسے ہی کسی معنی میں آتا ہے. میں وہ بولے لفظ جو ہیں وہ مانتا نہیں ہوں، معرفت اور فلانی. جیسے آپ نے فرمایا مووی کے ڈائلاگ کے اندر، میرا سیدھا لفظ یہ چوری کیا ہوا ہے اپنا ایک نیا لفظ، ورنہ یہ لفظ یہی تھا اترنا، جس کو معرفت کہا گیا ہے. نہیں، جو 5:15 بجے آپ نے کہا کہ 5:15 بجے میں کراچی، تم کراچی، یہ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا. محبت جب ہوتی تو اپنے ہونے کا پتہ دیتی. اور ٹائمنگز کی بات کی، ٹائمنگز کا کیا مطلب ہوا؟ محبت میں ٹائمنگز کیا ہیں؟ میں نے جب کہا کہ محبت جب آپ کو ہوتی ہے، جس کا نام محبت ہے، تو ٹھیک اس وقت وہاں بھی ہوتی ہے، اس کی وائبز وہاں بھی پہنچتی ہیں. اس کا مطلب یہ سمجھانے کا یہ مطلب تھا. یہ نومیریکل تھا لیکن اس کے پیچھے اساس یہی تھی. اچھا، پھر محبت میں انسان کو اپنے جو دوسرا ساتھی ہے اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ جو فواد محبت کے پاس خود ساری باتوں کے سولوشن ہوتے ہیں. اس کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا، اس میں پروویژنز نہیں ہوتی کہ اس نے کیسا رویہ رکھنا. ہمایوں سعید نے کہا ہیر سے ہیر مانگی تھی میں نے، کچھ بھی کر جاؤں گا پر آپ کو کھیڑوں کی. یہ اس کا، اب جب اس کو محبت یاد ہی ہوئی، اس کو جب اتری ہے محبت، اس وقت وہ تھپڑ مار چکا تھا اس کو. سمجھے آپ؟ اب وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یو آر ایکچولی مائی دیٹ ہیر. تو اب میں آئی گو ٹو اینی لینتھ فار یو، یو نو. اور پھر وہ کہتا ہے محبت ہونے سے پہلے میں بڑا سمجھدار تھا، ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا تھا میں نے، محبت کرنے کے بعد بچہ ہو گیا. وہ تو میں نے لکھا کہیں، بچے سچے ہوتے ہیں نا. نہیں، اور بچے کرتے ہیں اصل محبت، بڑوں کو تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. محبت تو کرتی ہی بڑے ہیں، بچے کہاں محبت کرتے ہیں؟ وہ ان کے اندر پھر بچہ عہد کر آتا ہے نا. محبت میں نے لکھا کہیں، محبت بیوقوفوں کا کھیل ہے. سمجھے آپ؟ اس میں آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں. کس سے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے، یہ لڑکا سوائے، میں نے ایک اور جگہ کہا کہ لڑکی کے سب گناہ معاف کر دیجیے سوائے بے وفائی کے. اچھا، یہ میں نے آپ کو یہ دیکھیے ساری باتوں کو انٹر لنک کرنا ہوگا تو اس سے سمجھ آتی ہے آپ کی. مجھے سمجھ آ گئی. آپ اس صبح جلدی اٹھ نہیں رہی، اس پر ایک ہسبینڈ غصہ کر سکتا ہے، محبت کرنے والا نہیں. یو گیٹ اٹ؟ جی بالکل. اس نے آج کھانا برا پکایا ہے، محبت کرنے والا وہ برا کھانا کھا جائے گا. وہ اس بات پر لڑے گا نہیں کہ تم نے یہ نمک زیادہ ڈال دیا یا مرچیں زیادہ ڈالتی ہیں. تو محبت کے پاس ہر دروازے کو کھولنے کی کنجی ہوتی ہے. وہ پروویژنز پہ نہیں چلتی، وہ طے نہیں کرتی کہ یہ کام تم کرو گی اور یہ کام میں کروں گا. یہ جب میں غصہ کروں گا تم بنا لینا، جب تم غصہ کرو گے. وہ سر دیر از این آٹومیسی ان لو. اس کو ان پروویژنز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، اب ایک کوشچن ہے اسی کے تناظر میں. ہم آج کل کا آپ نے ماحول دیکھا یونیورسٹیز کا، مخلوط تعلیم ہے. لڑکی یا لڑکا محبت کرنے سے پہلے شاید 3-4 محبتوں میں پڑے ہوتے ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے. یہ میں آگے کوشچن دوبارہ بھی کروں گا ری فریز کر کے کسی جگہ پہ. اب ان کو اصل میں کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو پاسٹ کو چھوڑ. اصل میں کیا مطلب پہلے تو نہیں دیکھیے. ابھی آپ محبت کو ابھی بھی آپ ڈیفائن نہیں کر پا رہے. کوئی ہمیں وی گیٹ اے پرسن ہوم وی کین ناٹ فور گو، اس کا نام محبت رکھا ہے. بالکل ٹھیک. یہ محبت نہیں ہے، یہ کسی کو پا لینے کی ضد ہے. محبت کا ضد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو 3-3 4-4 محبتیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد مجھ سے محبت کی ڈیفینیشن نہ پوچھیے. پھر آپ کوئی ریلیشن ڈیولپ کیجئے جس میں آپ جی سکتے ہیں. خدا کے واسطے محبت کو اس طرح
گندگی کے ساتھ ملفوف مت کریں آپ. دردانہ کا کریکٹر ہے, اس نے ہمایوں سعید سے محبت کی, کبرا خان نے ہمایوں سعید سے, دونوں میں پراپر محبت آپ ایک فلم پر رہی ہے ابھی. دردانہ کا جو کریکٹر ہے ہاں اس نے محبت کی ہمایوں سعید سے, کی ہمایوں سعید کی شادی کہیں اور ہو گئی. ایک منٹ رک جائیے نا, وہ تو ون سائیڈڈ لو تھا. جی, ون سائیڈڈ لو کو بھی میں جنٹل مین میں ڈیفائن کر کے بیٹھا ہوں. پہلے 20 سال میں گالی دے دیتا تھا. جو بچے میرے پاس آتے تھے تو ان کو میں سمجھاتا تھا کہ دیکھو دیر از نتھنگ لائک لو, ون سائیڈڈ لو. میں غصے میں بھی آ جاتا تھا کہ یہ دس از ٹو میک اے فلی فرام لائف. یہ فرار حاصل کرنے کا طریقہ ہے. آپ اپنے ماں باپ کی انویسٹمنٹ, ان کے سینٹیمنٹس کی انویسٹمنٹ, اور اپنے کریئر سے بھاگتے ہیں اس وقت. تو میں پھر بعد میں دعا کرتا رہا, یا اللہ مجھے کوئی ایسا مکالمہ دو کہ وہ میرے بچوں تک پہنچے, جو ابھی جنٹل مین میں آئے گا, بٹ آئی لو ٹو ٹیل اٹ رائٹ ناؤ, کیونکہ اٹ شوڈ امیڈیٹلی گو ٹو پبلک ناؤ. میں نے ون سائیڈڈ لو کو ڈیفائن کیا. آئی ہوپ اٹ ول سفائس دی آنسر. یہ جو ون سائیڈڈ لو ہوتا ہے نا دل بھر, یہ وہ روزہ ہے جس کی افطاری نہیں ہوتی. تو اس کو سمجھ جائیے, روزہ جو آپ کا شرعی ہے اس کی بھی افطاری ہے. دردانہ کا تو اس کا وہ روزہ ہے نا جس کی افطاری نہیں ہے, وہ میں کنڈیم کرتا ہوں. اوکے, ون سائیڈڈ لو کو میں ہائیلی کنڈیم کرتا ہوں. وہ تو ہو جاتا ہے نا. ہاں, یہ ہو جاتے گا. پھر وہی بات, آپ بلیو کر لیتے ہو, آپ کسی کو فورگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اپنی انا کی خاطر. یہ ہو جاتے کہ لفظ سے باہر نکل جائیے. یہ ایک دوسرا ڈسگائز ہے جو اس طرح کی محبت کرنے والے اپنے چہرے پر اوڑھ لیتے ہیں کہ مجھے ہو گئی ہے میں کیا کروں. نہیں, ہو گئی ہے تو اس کو ایکسپریس کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو ایکول رسپانس نہیں مل رہا. محبت تو 2 + 2 = 4 کا کھیل ہے بھائی. مرد جو ہے, ابھی ہم نے خاتون کی بات کی, لڑکی کی بات کی, مرد جو ہے, میں نے اس طرح کے بڑے واقعات دیکھے, لڑ جھگڑ کے لڑکی کے گھر والوں سے لڑا, اپنا کیریئر بنایا لڑکی کے لیے, شادی کی اس کے ساتھ, شادی کی اور محبت سے اس کو رکھ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے اس لڑکی کو ہے اس سے محبت, اس لڑکی کو بھی اس سے محبت ہے. ابھی ایک کوشچن, اگر وہ محبت ہے لڑکی کو ہے تو میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. نہیں, میں ایک کوشچن کر, لڑکا لڑکی یونیورسٹی میں ملے, محبت ہو گئی, دونوں کو محبت ہوئی, دونوں نے اپنی, اور پہلے 3 محبتیں تو نہیں ہیں. نہیں, دونوں زمانے سے لڑے اور اپنا گھر بسا لیا, بال بچے دار. I love them all. اچھا, لیکن مرد جو ہے وہ کہ 5, 7, 10 سال بعد اپنی کچھ ضروریات کے لیے دائیں بائیں منہ مار رہا ہے. اچھا, ایک بات میں عرض کروں, یہ میں لڑکیوں کی یونیورسٹی میں بتا چکا ہوں. میں یہ سوال مجھے جواب دینے دیجیے. یہ سوال ہے بڑا کمپلیٹ. مین از مینوفیکچر ٹو ڈو سچ. مجھے فیمنسٹوں نے کہا یہ میں ان کو لیٹیٹیوڈ دے رہا ہوں مرد کو. نو, مرد کو یا تو آپ ڈسکشن کرتے ہوئے اس بات سے منکر ہو جائیے کہ آپ مسلمان ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو اس بات پر بلیو کر لیجئے کہ آپ کو شرعی طور پر 4 شادیوں کا حق ہے. ہاں, میں آئی سیلوٹ یو, یہ حق ہے. اس کے لیے زور نہیں ہے کہ آپ نے اس حق کو استعمال بھی کرنا ہے. آئی سیلوٹ یو کہ آپ یہ حق نہ استعمال کریں اور آپ لوئل رہیں ایک عورت کے ساتھ. If she is faithful enough and she is taking care of everything of yours and you are taking care of everything of hers. لیکن یہ چیزیں کہاں آ کر کرتی ہیں؟ پہلے تو اس کو سوشلی سمجھنا ہوگا. ہمارے ہاں چونکہ میں اور آپ اربن ایریاز میں رہتے ہیں, یہ بات بھی میں بہت دفعہ کر چکا ہوں, ہمارے ہاں 90% باپ ایسے ہیں جو لڑکی کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق نہیں دیتے, بلکہ یہ تعداد 90% سے زیادہ ہے, ایون ان اربن ایریاز بھی. اس سے کیا ہوتا ہے, میاں بیوی میں کمیونیکیشن ڈیولپ نہیں ہوتا. اس کمیونیکیشن میں مرد سمجھتا ہے, یہ ایسے بہت سارے کیسز ہیں جس میں مرد اپنی سیٹسفیکشن کے لیے باہر منہ مارتا ہے یا کسی اور عورت کے پاس جاتا ہے. اگر یہ ہوموجینیس قسم کا ریلیشن ہو جس میں لڑکی بھی مانی ہوئی ہے لڑکا بھی مانا ہوا ہے, تو آپ دیکھیے گا اس طرح کی چیزیں بہت کم اثر کریں گی. تو اس کے پیچھے سب سے بڑا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا یہ سوشل ایول ہے, جس میں باپ بہت 90% حد تک ذمہ دار ہے.
باقی جو رہا جو میں شرعی طور پر بات کر رہا ہوں، ایسی صورتحال میں میں ایسے بھی مرد، میں ایسی لڑکیوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھیے مرد نے 2 4 5 چبلے مارنی ہیں. ٹیسٹ اپروول دے رہے ہیں آپ مرد؟ اپروول نہیں دے رہا، یہ اس کا مینوفیکچرڈ فالٹ ہے. یا پھر دیکھیے نا، یا تو پھر سائن کرا لیجیے کہ میں ولی سے شادی کر رہی ہوں. میں کسی کو بری الزماں نہیں قرار دیتا. تھوڑی سی لڑکی کو بھی اجازت دے دیتے ہیں ہم. چلیے یہ بھی معقول سوال ہے. مطلب اگر ہم دیکھا جائے، ہم جب آپ لڑکی کو اجازت لے دیجیے، پھر آپ نا گلی گلی محلے میں ڈی این اے کی دکانیں کھول لیں. مرد کنسیو نہیں کرتا، عورت کنسیو کرتی ہے ریلیشن میں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر عورت کنسیو نہ کرتی ہوتی تو میں اس کے لیے بھی لیٹیٹیوڈ دے دیتا کہ ایسے کسی مرد کے ساتھ پھر تم بھی یہی سلوک کرو. نہیں تو جب ایک منٹ رک جاؤ، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. صرف کاؤنٹر کوشچن مت کرو. ابھی دیکھو، اگر آپ عورت کو بھی یہ اجازت دے رہے ہیں تو آپ مرد کے اس شرعی حق سے دستبرداری کیجیے. آپ کا یہ شرعی طور پر جائز ہی نہیں ہے اور آپ مسلمان نہیں ہیں. پھر تو میں اگری کر جاتا ہوں کہ عورت کو بھی یہ رائٹ دے دیجیے. اگر مرد نے کسی دوسری عورت کے پاس جانا یا دوسری شادی کرنی تو اس نے دیکھنا نا اس کو. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ آسان طریقہ ہے اس کا. لڑکی اور لڑکے کو کی مرضی کے ساتھ اس کو شادی کرنے دیجیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لو افیئر ہے. ایون اف وین یو آر میکنگ این ارینج میرج، آپ لڑکی کو قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھیے بیٹا میں اس کے لیے بہت بری طرح آنسریبل ہوں ٹورڈز مائی اللہ، تو اپنی کانسنٹ دو. ایسی صورتحال میں شادیاں ڈیمیج نہیں ہوں گی. آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں نا، یاد رکھیے اس میں 2 فریقوں کا کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے. یا لڑکی کی مرضی نہیں ہوتی یا لڑکے کی مرضی نہیں ہوتی. آپ نے ایسی شادیاں بھی ہزاروں دیکھی ہیں جس میں لڑکے کو ہی از پریسڈ اپون کہ وہ فلاں کزن سے شادی کر لے یا فلاں بھائی مر گیا ہے اس کی بیوہ ہے اس سے شادی کر لو. ایسی زندگیوں کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کسی بھی سوشل ایول کے اثر کرنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے. ہم 2 چیزیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں میں وہ رائٹ دینے کے لیے تیار ہوں پرووائڈڈ کہ عورت کنسیو نہیں کرتی. پھر دوسری بات کیا ہے، عورت کے پاس ایک رائٹ ہے چھوڑ دینے کا، چھوڑ دیجیے. اگر آپ کا مرد ٹھیک نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے اس کو. لیکن جائیں گی کس کے پاس؟ پھر ایک مرد کے پاس. تو مرد کے پاس یہ مینوفیکچرڈ فالٹ ہے